أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقبى الدار. صاحبان ایمان، اسی آیت کے ذیل میں کل آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی جو سورہ رعد کی 22 سے 24ویں آیت ہے، جس میں صاحبان جنت کی بہترین خوبیوں کا تذکرہ تھا. یہ بتایا گیا کہ جو متمنی ہیں جنت کے ان کو کن اوصاف سے متصف ہونا ہے، کون سی ایسی صفتیں ہیں جو ان کے لیے اعلیٰ صفتیں ہیں، جو جنت کے لیے ان کا کوالیفیکیشن ہے، بہترین خوبیاں. اس کے علاوہ بعض حدیث سے مدد لی گئی. تو یہ جو آیات ہیں بڑی غیر معمولی آیات عام طور پہ یہ ہیں کہ بھئی قیامت کا منظر پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ماں نہ بیٹے کو پہچانے گی نہ کوئی اپنے باپ کو پہچانے گا. لیکن یہ آیت تو جو صاحبان جنت ہے وہاں تو وہ صرف اکیلے نہیں رہیں گے بلکہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ رہیں گے. آیت خود بتا رہی ہے بلکہ ان میں جو نیک ہیں ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد جو بھی نیک ہوں یہ سب جنت میں رہیں گے. اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، اور ان سے کہیں گے کہ سلام، تم پر سلام ہو کہ تم نے جو دنیا میں صبر کیا، دیکھو تو اللہ نے اس کا کیسا بہترین اجر عطا فرمایا. تو کون سی خوبیاں تھی؟ پہلی خوبی جو بیان کی گئی کہ اللہ کے لیے مصیبتوں کو جھیل جانا. جو مصیبتیں پڑے، پریشانی آئے، بلائیں آئے، تکالیف گزرے، اس کو خاموشی کے ساتھ اس کو سہ لینا. کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ ہو، چرچا نہ ہو، غیر ضروری شہرت نہ ہو. اللہ اور آپ کے درمیان میں رہے، مالک کہ تیری طرف سے ہے، مجھے منظور. دوسری چیز جو بتائی گئی پابندی سے نماز. یہ نہیں کبھی دل میں آیا پڑھ لیے، دل میں نہیں آیا نہیں پڑھ لیے، کبھی جلدی پڑھ لیے، کبھی دیر سے پڑھ لیے، ایزی لے کے پڑھ لیے. ہاں جیسے ڈیوٹی پہ تو ٹائم پہ جاتے ہیں لیکن نماز سے کوئی وقت مقرر نہیں، ویسا نہیں، بلکہ بالکل انتہائی پنکچوالٹی کے ساتھ، ریگولر، آن ٹائم، وقام الصلاۃ. تیسری جو خوبی بیان کی گئی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ کی راہ میں سر چھپا کے اور دکھا کے، علانیہ، دونوں طریقے سے خیرات. چوتھی چیز وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ہر برائی کو اچھائی سے بدل دینا.
صلوات علی محمد. کل آپ کے سامنے تقریباً 2 خفیوں کو مختصر انداز میں اس کی تشریح کی گئی، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہم کیا سمجھے کہ 5-10 روپے کسی فقیر کو دے دینا، 100-200 روپے کسی کو دے دینا. نہیں، کل میں نے کہا تھا اگر صاحبان جنت ہیں تو جو حضور کی خدمت میں آ کے پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنت اور تیرے درمیان میں اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی چیز حائل نہ ہو تو یاد رکھ 3 چیزوں پر عمل کر. غصہ مت کر، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، مت مانگ، اور تیسری چیز جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند ہے. اور انفاق میں بھی یہی ہے. انفاق کے معنی صرف یہ نہیں ہے صدقہ و خیرات، معمولی 10-20 روپے 5-10 روپے فقیر کو 2 روپے، یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے. صدقہ و خیرات کے لیے تو یہ ہے کہ جب دل میں تمہارے خیال آئے تو یہ سمجھو کہ کسی ملک نے، فرشتے نے، ملک مقرب نے تمہارے دل میں گھر کر لیا ہے، تبھی تو یہ خیال آیا، ورنہ ہر ایک کے دل میں نہیں آتا خیال. ایک بات. دوسری بات کیا فرما رہے ہیں؟ جب تمہارے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال پیدا ہو اسے فوراً اس پہ عمل کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خیال اور عمل کے درمیان میں شیطان حائل ہو جائے. آپ دیکھیے، آپ جیب میں ہاتھ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں نکلتے. آزما کے دیکھیے، آپ یہ نکلے بھی تو بالکل دا اسمالسٹ کوائن، روپیہ 2 روپے 4 روپے، کوشش. یہ جنرل سائیکالوجی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ سوچے بھی اس میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام طور پہ ارے بھائی ہے پیسے، کوئی بیٹا منگا تو 100 کی نوٹ دیں گے، آپ فقیر منگا تو 1 روپیہ دیں گے، ہے نا؟ ایسا عام طریقہ. لیکن یہ ہوتا کہ بڑی غیر معمولی علت ہے. صلوات پڑھے تو آپ کی خدمت. حدیث ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو 700 شیاطین آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. 1 2 4 نہیں، ایک شیطان سے لڑنا ہی مشکل ہے. ہاں 2 سے 10 سے 50 سے 100 700 سے کیسا مقابلہ کریں گا انسان؟ آپ بتائیے. آپ تو مطلب یہ ہے کہ خیرات دینے میں بہت کوئک ہونا ہے. آپ ذرا دیر ہو گئی آپ کی، لیٹ ہو گئے آپ تو پھر انہوں نے سمجھ جائیے ان کا حملہ ہو گیا آپ کے پاس. کیسا ہوتا ہے دیکھیے، ہمارے چوتھے امام سید الساجدین غیر معمولی معرفت کی باتیں ہیں یہ. ہم لوگ ذرا تھوڑی سی باتیں جب ذہن میں بیٹھ جائیں، فرماتے ہیں جب شیاطین اور باطل طاقتیں صاحبان ایمان کو گناہ کی طرف راغب کرنے سے عاجز آ جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ مومن کوئی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کر رہا ہے، کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہا، بے حیائی کے قریب نہیں جا رہا، لہویات کے قریب نہیں جا رہا، لغویات کے قریب نہیں جا رہا، گانے بجانے کے قریب، مختلف چیزیں سب آپ سمجھ جائیے جو بھی ہے. تو بتاتے ہیں جب اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اسے 2 چیزوں میں ڈال دیتے ہیں، عورتوں کے معاملات یا سستی اور کاہلی. تو بتاتے ہیں سستی اور کاہلی جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر انسان سست ہو جائے، بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پانی دے دو بیٹا، ذرا کھانا دے دو، ذرا وہ کر دو، جب یہ عادت پڑ جاتی ہے 20 برس میں اگر 70 برس کے بن گئے آپ تو سمجھ جائیے آپ کی زندگی کولیپس ہوگی. ہر کام خود کرنے کی کوشش کیجیے. آپ آخری عمر تک کوشش یہ کیجیے کہ آپ کا پانی آپ اٹھ کے پئیں، کسی کو مت آرڈر دیجیے. اب اس کے بعد دیکھیے آپ، اور شروع ابتدا بستر سے ہوتی ہے اس کی سستی اور کاہلی کی، یہ انتہا ہوتی ہے اس کی نماز پر اور تمام نیکیوں کے اوپر، کار خیر کے اوپر، سارا حملہ وہاں ہوتا ہے. تو جب شروع سے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، بڑی راز کی باتیں ہیں. ابھی میں نے کیا کہا، جب شیاطین اور باطل طاقتیں اس کو برے کاموں میں متوجہ نہیں کر سکتی تو اسے سستی اور کاہلی میں ڈال دیتی ہے. مطلب کیا ہوا؟ سب سے بڑا گناہ، گناہ سے بڑا گناہ سستی اور کاہلی ہے. ہو گئی بات. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میدان احد سے کامیابی کا پیغام نشر ہوا، جہاں پہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب مولا کے لیے وہاں ذوالفقار نازل ہوئی تو مومنین کے لیے کامیابی کا میسج ہے.
کیا میسج ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے، غیروں کے لیے نہیں ہے. جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت ہے، مولا کائنات کی محبت، ان کے لیے یہ میسج ہے خاص طور پہ. مومنین، اس کو باندھ کے رکھ لیں. اس کا کیا ترجمہ ہے سنیں گے آپ؟ لکھ لیجئے، اس کو بھول جائیں گے بعد میں. یہ جواہرات ہیں قرآن کے جو بار بار نہیں ملتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومنین ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، خدا اور رسول ائمہ اطہار سے محبت رکھتے ہو، تو یاد رکھو کبھی اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. نہ کبھی اپنے نقصانات پہ رنجیدہ ہو. لاس ہو گیا بزنس میں، جانے دیجئے، پھر فائدہ ہوگا. کوئی چیز چلے گئی، کوئی چھین گیا، کوئی غصب کر لیا، کوئی کھا گیا، کوئی دھوکہ دے دیا، کوئی امانت میں خیانت کر لیا، نو پرابلم. یہ دنیاوی چیزیں اللہ اور دے گا آپ کو. صلوات اللہ محمد علیہ. رنج مت کریے، اس میں رنج مت کیجیے. صلوات اللہ محمد علیہ. تو سستی اور کاہلی جو ہے گناہ سے بدتر. تو اسی لیے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو، اگر تم صاحب ایمان ہو، تو زندگی میں کبھی سستی اور کاہلی مت کرو. وَلَا تَحْزَنُوا. اور نہ اپنے نقصانات پہ رنجیدہ ہو، چاہے کیسے سے کیسا بڑا نقصان ہو جائے آپ کا. کوئی ٹینشن مت لیجیے، اسٹرین مت لیجیے، اس کا دل پہ اثر مت لیجیے. آج کل تو جتنی بیماریاں اس سے ہو رہی ہیں، ڈاکٹر اگر شوگر کے پیشنٹ ہے، ہارٹ کے ہیں، کارڈیو پرابلم ہے، بات صاحب سب کرو آپ، مگر آپ دل پہ اثر مت لو، رنج مت لو، آپ غصہ مت کرو. یہ بہت بڑا مرض ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. جانے دیجیے، پیسہ گیا، آپ ٹینشن مت لیجیے، پریشان مت ہوئیے. آپ کو آج گیا، قسمت میں اللہ دلا دے گا، نہیں تو وہاں تو ملنے والا ہے. اگر کوئی یہاں دھوکہ دے دیا، امانت میں خیانت کر دیا، کھا گیا، تو وہ دیکھیے یہاں پہ یقین مانیے مومن کا ایک پیسہ بھی بچانا مشکل ہے. 1 روپیہ نہیں بچا سکتا کوئی. کیا فرما رہی؟ مولا کائنات فرما رہی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب. اگر تم نے کسی ایک صاحب ایمان کا 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار اگر تم نے ناجائز طریقے پہ رکھ لیا، یاد رکھو جب تک وہ 1 روپیہ ساری دولت کو داغ میں لگا دیتا نہیں جاتا. لوگ ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہضم ہونے والا ہے. جس کا ہے اس کی امانت پلٹنا ہے. چلیے ایک مثال. دوسری کیا فرما رہے ہیں؟ دوسرا فرماتے ہیں اگر کسی مکان میں تم نے 1 پتھر اگر ناجائز لگایا ہے، 1 پتھر، 1 اینٹ، 1 گنیٹ آپ کا 5-6 روپے کا گنیٹ. ہاں، اگر آپ 25 لاکھ کی بلڈنگ بنائے، 6 روپے کا 8 روپے کا ایک گنیٹ اگر انلیگل آ گیا، اس میں غلط آ گیا، غصبی آ گیا، ناجائز آ گیا، تو فرما رہے جب تک وہ 1 پتھر اس عمارت میں رہے گا، یقین جانو وہ عمارت تباہ ہو کے رہے گی. یہ اسلام کا قانون ہے 1 روپے کے لیے. تو یہاں پہ اگر پیسہ گیا ہے آپ کا، کوئی لے کے کوئی سرخرو نہیں رہ سکتا. لازم ہے اس کو یہاں دینا پڑے گا، وہاں دینا پڑے گا کسی صورت میں. تو اس میں مطلب کیا ہو؟ وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سارا ترجمہ کیا ہوا؟ دیکھو اگر تم صاحب ایمان ہو، محبت اہل بیت رکھتے ہو، مولا کائنات کی محبت رکھتے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تو یاد رکھو کبھی اپنی زندگی میں سستی اور کاہلی مت کرو، نہ اپنے غموں پر اور نقصانات پر رنجیدہ ہو. اگر تم مومن ہو اور دنیا میں اگر سربلندی چاہتے ہو، صلوات اللہ محمد علیہ. بڑا میسج ہے، کتنا بڑا میسج ہے. اگر آپ عروج چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پروسیجر، صرف 2 ہی باتوں کا پروسیجر. سستی کاہلی نہیں ہونا، آن ٹائم رہنا ہے. آن ٹائم ایوری تھنگ. نماز آن ٹائم، کام آن ٹائم، کمٹمنٹ آن ٹائم، ایوری تھنگ شوڈ بی آن ٹائم. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. ساری دنیا کا غم لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کام میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں فرماتے ہیں سب کچھ چلا جانے کے بعد، دولت، مال، پیسہ، گھر، سب کچھ جانے کے باوجود بھی ایک چیز اگر ہمت اور حوصلہ باقی رہ گیا تو سمجھو کچھ بھی نہیں گیا. صلوات اللہ محمد. تو صاحبان ایمان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سستی اور کاہلی ہے، جو آپ
خیرات کے معاملے میں سستی کہاں سے آئی ہے؟ یہ معاملے میں بھی سستی نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرعون بالحسنۃ السیئۃ. اہل جنت کی 4 صفتیں بیان کی گئی، بہترین صفتیں. کل میں نے ایکسپلین کر دی. کل کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہے مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ مصیبتوں کو اللہ کے لیے جھیل جانا ہے. صلوات علی محمد. اہل جنت کی بہترین صفت کا تذکرہ یہ ہے کہ جب مصیبتیں پڑے تو یہ سمجھے میرے معبود کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے قبول ہے، مجھے جھیل جائیے اللہ کے لیے. سر بچے بولتے نہیں میں آپ کی طرف سے آپ کی صورت دیکھ کے خاموش بیٹھ رہا ہوں، ہاں میں آپ کے لیے ایسا کر رہا ہوں، دوسرے رہتے تو نہیں کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے لیے مصیبتوں کو جھیل جائیے. یہ ہے مومن کی شان. دوسری وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. کسی بھی حال میں ہو، پلین میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، سائیکل پہ ہو، پیدل ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، ڈیوٹی پہ ہو، اول وقت نماز یاد رکھیے. بار بار عرض کر رہا ہوں میں، بار بار. یہ مومنین کی کامیابی کا پیغام مسلسل عرض کرتے جا رہا ہوں. اس سے کبھی روگردانی مت کیجیے ورنہ کامیابی ناممکن، اہل جنت بننا ناممکن. تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. اور اللہ کی راہ میں چھپا کے خیرات اور علانیہ خیرات. اور چوتھی چیز وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اور ہر برائی کو اچھائی سے بدلنا، ہر برائی کو اچھائی سے بدلنا، ہر برائی کو اچھائی سے بدلنا، ہر بدی کو نیکی سے بدلنا. صلوات علی محمد علی محمد. 4 خوبیوں کا تذکرہ ہو گیا. تو اس میں کل میں نے 2 باتیں عرض کر دی تھی. آج جو خیرات کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہم ہمیشہ کوششیں کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے اور ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں. اور یہ طریقہ بھی یہی ہے. ہمارے 8ویں امام محمد رضا غریب علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، انہوں نے لکھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے میرے لال میرے نور نظر، جب تم اپنے گھر سے برآمد ہوتے ہو تو تمہارے جو ملازمین ہیں وہ تمہیں گھر کے پچھلے اور چھوٹے دروازے سے لے جاتے ہیں باہر. سننے کی بات ہے، بہت غیر معمولی. لیکن اے میرے لال وہ اسی لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ بخیل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بخالت کرو. لیکن اے میرے لال جب بھی گھر سے آؤ یا جاؤ تم اپنے ہمیشہ گھر کے بڑے دروازے سے آیا جایا کرو، باب داخلے سے آؤ. اور یہ یاد رکھو کہ جو بھی اگر تمہارے چچاؤں میں، ہاں تمہارے قریبی رشتے داروں میں اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو یاد رکھو نے 50 دینار سے کم نہ دینا. چچیرے تاہرے بھائی میں 25 دینار سے کم نہ دینا. اس کے آگے تمہاری مرضی جو چاہے دو. سونا اور چاندی درہم و دینار اپنے ساتھ رکھو جتنا چاہو اللہ کی راہ میں. تو کبھی یہ مت سوچو کہ یہ اسراف و تصریف ہے، یہ تبذیر ہے. تو عام طور پہ لوگ دیکھیے آپ ارے بھوتے صاحب کہیں کو دے رہے ہیں ان کو 500 روپے، آپ آدمی کو 100 روپے دے دیجیے. یہ اس لیے قرآن میں سب سے بڑی وعید آئی ہے ان کے لیے، یہ اہل جہنم ہے. کیونکہ خود تو یعنی بخیل تو ہیں ہی، لیکن کسی کو دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے میں بھی بخالت کرتے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. عرض یہ کر رہا تھا اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ کو انسان عام فطرتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا سکہ دینے کی کوشش کریں گے آپ. تو اس کی وجہ کیا بتائی گئی، علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 700 شیاطین اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. اب انہیں دیکھتا ہے روپیہ ہے کیا نہیں تو اب 2 روپے ہے، اور چلیے اوپر سے آتا 10 کی نوٹ کہیں کو دوں میں 5 دوں 2 دوں 1 پہ آ کے قصہ ختم ہوتا. تو مطلب کیا ہوا، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ شیاطین کا کام ہے. کوشش تو یہ کیجیے دینے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ دیجیے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے اگر فوراً دے دیا، تساہل نہیں کیا، غفلت نہیں کی، دیری نہیں کی آپ نے اس میں، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ فرشتے کا کام کیا آپ نے، فرشتے نے آپ کے دل میں گھر کر لیا. یہ جب آپ دیتے ہیں تو 700 شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. اگر رات میں کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دے صبح تک محفوظ رہتا ہے، صبح دے شام تک محفوظ رہتا ہے. یہ قدرت پروردگار ہے، یہ لازمہ ہے، یہ فطرت ہے، یہ اس کا اثر ہے صدقے کا.
بولتے وہ جلنے سے، ڈوبنے سے، ایکسیڈنٹ سے، حوادث سے، اتفاقی اموات سے، تمام چیزوں سے صدقہ و خیرات بچاتا ہے، جہاں پہ کروڑوں روپے انسان کو نہیں بچاتے۔ لیکن صدقہ و خیرات میں ہم کیا سمجھے؟ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ بھلائیں وار کے پھینک دیے، اس سے کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کیلے وار کے پھینک دیے، کچھ انڈے پھوڑ دیے روڈ کے اوپر، آپ کو صدقہ رکھ دیے تھے کچھ فلاں اس میں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ تو پروردگار عالم نے فرمایا، جو ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ تھا، چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے بابا امام عابد کسی کو کچھ دیتے تو فرماتے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اس کو جو چیز دیتے وہ لے کے سونگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا ہر چیز کے لیے اللہ نے اپنے موقع مقرر رکھے، لیکن صدقہ و خیرات وہ خود لیتا ہے۔ تو میں ید پروردگار کی خوشبو سونتا ہوں، صلوات علی محمد علی محمد۔ اور ہے کہا کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اپنے ہاتھ کو بوسا دو، کیوں؟ یہ ہاتھ ید قدرت سے مسوا ہے، صلوات علی محمد علی محمد۔ برکت ہے اس کی، ایشورنس ہے۔ ائمہ کا طریقہ یہ تھا، جب کوئی سائل آتا، ہم سائل آیا تو ہم پہلے دیکھ کے کھانا کھا رہے تو کھانا بند کر دیتے، ایسا چیز میں رہتے، لیکن احکام کیا ہے؟ کوئی سائل آئے یا کوئی فقیر آئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی مہمان آئے تو پہلے کھانے پینے کو دیجئے، بات مت کیجئے۔ اور احکام یہ آنے والا پہلے سلام کرے، سلام کرے تو گھر میں بٹھائیے، کھلائیے پلائیے، سلام نہیں کرے تو نہ بات کریے، نہ کھلائیے نہ پلائیے، احکام ہے آنے والا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کو کم از کم پانی پلائیے، شربت پلائیے، کولڈ ڈرنک دیجیے، ہاٹ ڈرنک دیجیے، کھانے جو گھر میں لا کے پہلے رکھیے مہمان۔ اور جب کوئی سائل آتا تو چوتھے امام اس کا شکریہ ادا کرتے، بھائی میں تیرا مشکور ہوں، تو نے میرے آخرت کے بوجھ کو اٹھا لیا، صلوات علی محمد علی محمد۔ اور جب کوئی قرض مانگنے آتا مولا کی خدمت میں تو مولا نے مثال دی، فرماتے ہیں کہ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے حالت سفر میں جب ایک بوجھ خود اٹھا کے لے جا رہا ہو، اگر راستے میں کوئی اس کو اگر پیشکش کرے کہ یہ تھوڑا بوجھ مجھے دے دیجئے تو لازماً انسان یہ چاہے گا کہ پورا بوجھ اس کو دے دے۔ ایسے ہی سمجھو، اگر کوئی قرض مانگنے آئے، حاجت لے کے آئے، سائل آئے تو تم جتنا چاہو اپنا بوجھ ہلکا کر دو تاکہ یہ یہاں سے لے لے، تمہاری منزل جو آخرت ہے وہاں تمہیں لوٹا دے، صلوات علی محمد علی محمد۔ یہ معرفت کی باتیں اہل بیت اطہار کی۔ تو اب یہاں پہ جو انفاق کے لیے کہا گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم خرچ کرنے کو کیا سمجھ گئے کہ صرف سائل کو دے دیے، کچھ 100-200 کی مدد کر دیے؟ نہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے۔ پہلی چیز، انفاق میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک عطا واجبہ ہے، ایک عطا مستحبہ ہے۔ عطا واجبہ زکوٰۃ اور خمس، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں زکوٰۃ سے بری ہے، نہیں، اب ہمارے جتنے مراجع ہیں ریفر کیجئے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، دولت میں آپ کا نہیں، غریبوں کا بھی حق ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے جو غربت ہے، پریشانی ہے، بلائیں ہیں، زکوٰۃ کے نہ نکالنے کی وجہ سے، خمس کے نہ نکالنے کی وجہ سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ہم کیا سمجھے؟ سکے وغیرہ، پھر آپ کسی کا بھی آپ نکال کے توزیع المسائل آپ دیکھ لیجیے، زکوٰۃ کے مسائل دیکھ لیجیے، اس میں آپ کو باضابطگی کے ساتھ میں پوری ہر چیز اس کے پیمانے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ سونا اگر آپ کے پاس ہے، اگر 7 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر آپ 50 تولے چاندی آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ مت سمجھے زکوٰۃ نہیں، کتنے مقامات پہ زکوٰۃ ہے؟ 82 مقامات پہ قرآن میں ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ نہیں، وہ سونے کے سکے، وہ 9 چیزیں، وہ کھجور، وہ کشمش، وہ پھر فلاں، وہ جو چیزیں ہماری لکھی ہوئی، نہیں، آج کے حساب سے اگر آپ کے پاس سیونگ ہے پیسہ، اگر 7 تولے سونے کے برابر، تو 11 مہینے اگر آپ کے پاس اسٹیگنٹ رہ جاتا تو اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، بینک بیلنس ہو، کچھ بھی آپ کے پاس ہو۔ ہاں، خمس البتہ 12 مہینے کے بعد واجب الادا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1 مہینے کا پیریڈ بھی دیا جاتا ہے، 11 سے 12 مہینے، یاد رکھیے۔ جب تک زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی تو رسول اکرم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زمین بھی اپنی برکتوں کو روک لیتی ہے۔ آپ بولتے ہیں پریشانی، پیسہ دنیا کا آ رہا، خیر نہیں، برکت نہیں، وجہ یہ ریزن یہ ہے۔ حساب کتاب کریے، اس کی میں سے اپنی دولت کا باضابطگی کے ساتھ 2.5% کون سا مشکل ہے بتائیے؟
1,00,000 روپے 2,500 روپے نہیں دے سکتا، خمس کے تو بھی 20,000 روپے ہیں. وہ تو سادات کا حق ہے، سہم امام کا حق ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر شیعت پوری آئی، اسلام کمزور ہو جائے گا. اگر زکات نہیں نکالی جائے گی تو مسلمان اور بدحال ہو جائے گا. صلوات علی محمد. تو اس کے 16 مد ہیں عطائے مستحبہ کی. کسی کو قرض دینا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. قرضدار کو مہلت دینا انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے علاوہ کسی مومن کی عزت بچانا یہ بھی انفاق ہے. مہمانداری کرنا انفاق ہے. کسی کو شادی میں جا کے تحفہ دے رہے ہیں آپ، انفاق ہے. بچے کو، بیوی کو، رشتہ دار کو کوئی تحفہ دلا رہے ہیں یہ بھی انفاق ہے. جانوروں کو دانا ڈالنا، پانی ڈالنا، لوگوں کو خیر خیرات دینا، اس طرح اس کے 16 مد ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں انفاق میں آتی. انفاق کا اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صدقہ دو، خیرات دو. انفاق ایک جامع ورڈ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. دیکھو یاد رکھو، اگر تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، وہ چیز تم اللہ کی راہ میں دو. جب تمہیں اللہ کی رضا ملنے والی ہے، اس کی مرضی ملنے والی ہے، نیکی حاصل ہونے والی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ مت سمجھو کوئی معمولی چیز دے کے یہ کہو کہ میں اپنی پسندیدہ چیز دے دیا. اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. صلوات علی محمد. یہ صاحب ایمان، یہ معرفت کی بات ہے. تو اب یہاں پہ یہ باتیں تو کلیئر ہو گیا. یہ علانیہ خیرات اور پوشیدہ خیرات سے کیا فائدہ ہے؟ کہ دونوں کے کچھ الگ الگ فائدے ہیں، اس کا اثر الگ الگ ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب مولا نے ان چیزوں کی تاثیر بیان کی ہے. فرماتے ہیں روزہ یہ اللہ کے عذاب کی سپر ہے. روزہ جو ہے فرماتے جو خیرات تم چھپا کے دیتے ہو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. جو خیرات علانیہ دی جاتی ہے وہ بری موت سے بچاتی ہے. دیکھیے فرق معلوم ہو گیا. اب آگے کوئی سائل مانگ لیا، حاجت مند ہے، فوراً آپ نکال کے دے دیا. تو فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ بری موت سے بچاتی ہے. یہ خیرات چھپا کے دیے، عزت دار آدمی ہے، ہاں صاحب عزت ہے، آگے وقت چلے آ کے گھر پہ پہنچا دیا، اللہ الگ دے دیے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کو دیے، کون دیا آپ اس کو بڑی انتہائی بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اگر اس کو دیے. تو فرماتے ہیں یہ جو ہے انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ عام مومنین کے ساتھ احسان کرنا. ہر مومنین ہے، مومن ہے بھائی، چلو دے دیجیے. ایک صاحب تھے ہمارے پاس. دیکھیے عام طور پہ ہوتا ہے کیا، دل میں محبت مومن کی تو رہتی، چاہے آپ ایک بڑے عہدے پہ پہنچ گئے، کوئی اپائنٹمنٹ کے لیے آیا، ریکروٹمنٹ کے لیے آیا، کوئی کام آ گیا آپ کا، ارے نام دیکھتے آپ امیر حیدر حسین رضوی، دیکھتے آپ فوراً آ رہے نہیں بھائی شیعہ ہے، مومن ہے، 8ویں امام کی اولاد سے، کچھ نہیں دل میں محبت آئے گی، آپ اس کے فائدے کے لیے جو ہوگا آپ کر دیں گے، لازم کرتے ہیں. ایسے ایک صاحب ہماری کمیونٹی میں ایک ACP تھے. ACP صاحب تھے، سب پہچانتے ہیں، نام نہیں لے رہا ہوں. بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے انصار بھائی، صلوات علی محمد بھائی آئی ہے. ایک مرتبہ ہمارے انصار بھائی بڑے احسانات ہیں، سمجھا ہماری رہنمائی بھی انہوں نے کی. یہی وجہ ہے کہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں. صلوات علی محمد. بتا رہے تھے کمشنر صاحب نے آرڈر دیا کہ آج اب دیکھیے آپ بعض وقت ایک ریٹ کی ریٹ ہے، چالان جب پیپر پھٹتے ہی جا رہے کچھ ہو یا نہ ہو، سب رہا آپ کے پاس، جو نہیں ہے وہ پوچھتا. پوری بک آپ ہاتھ میں دے دیجیے، جو چیز نہیں ہے وہ پوچھی جائے گی. ایک دن بولے کانسٹیبل کو بلا کے ارے کیا میں یہاں کمشنر صاحب بولے چارہ نہ کرو، بلکہ ایک بھی نہیں گھٹا، اب شام ہوگی کیا کروں. انہیں بڑی محنت سے پسینہ بہ رہا، حال برا ہے کانسٹیبل کا. آخر میں ایک آٹو والے کو پکڑ کے لایا. آٹو والا آنے کے بعد میں انہیں بولے ٹھیک ہے چلو، بڑی محنت سے پر صاحب لائے ہوں صاحب آپ کے واسطے، آپ بولے نا لے کے آیا. اچھا لا بھائی لا کیا ہے، بک کھول کے دیکھے، بک کے اوپر لکھا ہوا ہے نادر مزارہ العجائب. صلوات علی محمد. ارے بولا بھائی تو چھوڑ دے، پہلے چھوڑ اس کو، بڑی مشکل سے لایا صاحب، بڑی محنت سے. بولا پہلے چھوڑ اس کو، جا دوسرے کو پکڑ. صلوات علی محمد. یہ باتیں جو معرفت کی ہے، یہ مومنین کے ساتھ احسان، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں
زمانے میں اللہ ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے. اگر ایک مومن کو دیکھ کے رہی ہے میرا مومن ہے صاحب جو ہوتا کرو، اناج دلا دو، کپڑے دلا دو، پیسے دے دو، یہی ہے نا دنیا. جو کچھ ہے آخرت کے واسطے. آخرت کی خوبی میں نے عرض کیا آخرت کی زینت 3 چیزیں: تقوی و پرہیزگاری، علم کا حاصل کرنا اور صدقہ و خیرات. یہ اگر آخرت چاہتے ہیں زینت آخرت کی، یہ 3 ہی چیزیں رسول اکرم کی حدیث سے یہ ذہن میں رکھ لیجیے. 3 باتیں بہت سنہری باتیں ہیں، انتہائی قیمتی باتیں ہیں. 3 چیزیں آخرت کی زینت ہے. جی تو مطلب کیا ہوا؟ 2 غیروں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ پہچانتے نہیں، صاحب ایمان ہے. فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم. فرمایا مال و دولت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پریشان ہے، مستحق ہے، اگر ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو فرما رہے مال میں بھی اضافہ ہوگا، دولت میں بھی اضافہ ہوگا. یہ اثر وضعی بتایا ہے مولا کائنات نے. فرمایا حج و عمرہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں مولا سے پوچھا گیا مولا اگر اللہ کی سبیل، تو مولا نے فرمایا تھا اللہ کی سبیل ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین سبیل اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا. اس کے بعد نماز کا اثر، قرآن پڑھنے کا اثر، سارے اثرات بتائے نہج البلاغہ کے خطبے میں. تو اب کیا فرماتے ہیں حج کے لیے ہم جا رہے ہیں. بظاہر تو آپ کے 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں حج میں. خرچ ہو رہے ہیں نا پیسے. انسان کیا سمجھتا ہے 2 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں میرے، لیکن حج میں اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے، عمرے سے کیا حاصل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں حج اور عمرہ فقر و تندرستی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. صلوات علی محمد. غریب ہے تو جا کے دولت مند بن جاتا ہے، غنی بن جاتا ہے. یہ 2 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. حج اور عمرہ فرماتے ہیں کہ یہ فقر و تندرستی کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. تو اسی طرح ظاہری خیرات اور بظاہر علانیہ خیرات، پوشیدہ خیرات کا اثر معلوم ہو گیا کہ جو پوشیدہ خیرات ہے وہ جو ہے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. ظاہری خیرات جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ بری موت سے بچاتی ہے. تو صاحبان ایمان یہ تیسری خصلت ہوئی. چوتھی چیز فرماتے ہو یدرعون بالحسنۃ السیئۃ، ہر برائی کو اچھائی سے بدل دینا. صاحبان ایمان کی علامت. 4 علامتیں کل کی تقریر میں ذہن میں رکھیے. اب چھوٹی سی باتیں کل میں نے اور یہ کہا تھا کہ رسول اکرم سے ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ جنت کے لیے کوئی عمل بتائیے. تو فرمایا تھا کہ یاد رکھ بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا. یہ 2 بھی نہیں کر سکتا تو ہمیشہ زبان سے نیک بات کر. صلوات علی محمد علیہ محمد. دوسرے شخص کے لیے کیا کہا یا رسول اللہ جنت اور میرے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. تو کہا کبھی غصہ مت کر، کبھی ہاتھ نہ پھیلا کسی کے سامنے، اور جو چیز خود پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کر، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. یہ 2 باتیں ہو گئی تھی آج آپ کی خدمت میں. رسول اکرم کی خدمت میں ایک وفد آیا. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آتے ہی ہمیں جنت دیجیے، ہم جنت کے لیے آئے آپ کے پاس. آتی جنت مانگنے لگے. تم بولے ٹھیک ہے کیا چاہتے ہو تم؟ 3 وقت بیان کیا. ٹھیک ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جس طرح تم آج جنت مانگنے کے لیے میرے پاس آ گئے، یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی کے سامنے کوئی چیز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. صلوات علی محمد علیہ محمد. آج سے وعدہ کرو. انہوں نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے رسول کے سنت میں وعدہ کرنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جب آئے تھے تو کچھ سوار تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ راہرو تھے. وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ دیکھیے کوئی گھوڑے پہ ہے، کوئی اگر اونٹ کے اوپر ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے تو پیدل چلنے والے سے کہتے ہیں جیسے ہم بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں سے آ رہے نا بھائی ذرا وہ آپ لا کے ذرا پین لا دو، میری اینک لا دو. یہ بات ہے نا مانگنے کی بات. دسترخوان میں ذرا پانی تو ڈال دو بابا، ذرا نکاح بھی تو لا کے دے دو. آپ خود دسترخوان میں دعوتوں میں دیکھیے آپ ٹیبل کے اوپر جو بدنظمی ہوتی ہے آپ کو کھانے ہی لیتے تھے. اگر کوئی بدسلیقہ آدمی اگر آپ دعوت میں آپ کے سامنے آ گیا تو وہ کھانا پانی ہو جاتا آپ کا. وہ بڑھائیے، یہ دیجیے، وہ کھائیے. احکام نہیں ہے، ایسے احکام نہیں ہے. احکام یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے خود اٹھ کے لو، پانی چاہیے خود لو، اپنا کام خود آپ کرو. احکام حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو جو چیز گرتی وہ نیچے والوں کو کہتے کہ اٹھا کے دو. لیکن جب بارگاہ رسالت میں انہوں نے وعدہ کر لیا، اب جب گئے ہیں کوئی چیز گری تو اٹھا کے خود اپنا جانور بٹھاتے، سواری خود لیتے، اٹھتے اور جاتے. تو رسول اکرم نے ان سے جاتے وقت کیا تاکید کی؟ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. اور یاد رکھو
تم اگر سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھ کے بیچنا پڑا تو بیچو گے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ تو جب لازمی نتیجہ یہ ہوا، جب دوسری مرتبہ آئے تو دیکھا کہ مرفع الحال ہے، نہ صرف جنت ملی انہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں مل گئے ایک ہی وجہ سے۔ صلوات علی محمد علی محمد تو صاحبہ نہیں مانا۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی، جو نیکیوں کا خزانہ ہے، جو چیزیں حضور اکرم کی حدیث ہے، نیکیاں ہی تو جنت میں لے کے جائیں گی آپ کو۔ جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، جنت کا استحقاق اتنا ہی ہوگا انسان کے لیے۔ تو اب جو نیکیاں فرماتے ہیں حضور اکرم فرماتے ہیں، یہ 4 باتیں، 4 چیزیں، یہ 4 صفتیں، یہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اگر یہ کوئی ان اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، یہ سمجھیں یہ نیکیوں کا ڈھیر ہے اس کے پاس، خزانہ ہے، خزانہ، ٹریجر۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو چھپانا۔ کوئی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، حاجت ہے، آپ کو پریشان ہے، لازم چاہیے، پیسہ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کوئی کسی چیز کی بھی ضرورت ہے آپ کو، نہیں، آپ اس کو پوشیدہ رکھیے، ٹرائی کیجیے، اپنے ریسورسز استعمال کیجیے، دیکھا کہ کیسا کر سکتے ہیں آپ، کیا آپ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کچھ انکیش کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مانگیے مت، حاجتوں کو چھپائیے اپنی۔ کل میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے، بات ذہن میں جو کل نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی حاجتوں کو کسی غیر سے اگر بیان کر دیا تو اللہ پہ سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری حاجت کو پوری کرے، جس سے تم نے بیان کیا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ نہیں چاہتا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ عزت بہت پیاری ہے مومن کی، وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں مومن اپنی عزت کو گنوائے۔ پہلی چیز اپنی حاجتوں کو چھپانا، کوشش کیجئے، کہاں سے ہو سکتا نہیں ہے، میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، یا میں کام کر لوں گا تو آ جائیں گے، یا کوئی پروجیکٹ لے لوں گا تو آ جائیں گے پیسے، یا کچھ اور کام ہے، فلاں ہے، یا میں اپنے پاس مٹیریل رکھا ہوا ہے اس کو بیچ دوں گا تو آ جائیں گے۔ جا کے فوراً سے آرام سے مانگنے کی کوشش مت کیجیے، آپ عادت مت ڈالیے، حاجتوں کو چھپائیے۔ دوسری چیز صدقہ و خیرات کا چھپانا، جو دے رہی ظاہر نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہو، جو بھی کریں، ارے نہیں صاحب میں تو مہینے کو 10 آدمی کو راشن دلاتا ہوں، میں فلاں ان کو اتنی مدد کرتا ہوں، نہیں، یہ چھپا دیجیے اس کو آپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں کا خزانہ آپ کے پاس پوشیدہ رکھیے، تو فلاں مسجد کو اتنے دے دیا، فلاں رمضان میں اتنے بھیج دیا، ہم فلاں اتوں کو کھانا کھلا دیے، ہم اتنے غریبوں کو، نہیں، یہ اگر آپ ہے تو یہ پورا اجر آپ کا پانی میں مل گیا، یہ آپ کے پاس نیکیوں کا کوئی آپ کے پاس میں اذوقہ جمع نہیں ہوا۔ دوسری چیز صدقہ و خیرات کا چھپانا۔ تیسری چیز درد کا چھپانا، بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، سردی ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، احکام یہ کہ 3 دن تک ظاہر مت کیجیے۔ اگر 1 دن کا بخار اگر کوئی سہ لیتا ہے تو فرمانا ہے صبح صبح اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ نہیں بخار آتے بیوی سے بولا دیکھو بیگم صاحب میرا جسم گرم ہو رہا، بخار آ گیا جیسا ہے، ذرا لاؤ ٹیمپریچر دیکھیں گے، فلاں کریں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہیں ٹھہریے، آرام کیجیے، جب تک دعا کیجیے، الحمد کا سورہ پڑھیے، خود کے 3 سورے پڑھ کے دعا کیجیے، اللہ سے رابطہ رکھیے، بے صبری کا مظاہرہ مت کیجیے۔ تک درد کو چھپانا، کوئی بھی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، دلی ہو، دماغی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی ہو، معاشرتی ہو، کسی بھی قسم کا درد ہو، آپ کو چھپائیے۔ کسی کی بات سے دل کو تکلیف پہنچے گی، وہیں دفن کر دیجیے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش مت کیجیے اس کو، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ فرما رہے ہیں جو اگر کوئی کسی سے اگر انسان سے تکلیف پہنچی، نہ وہ اس سے بیان کرے جس سے پہنچی، نہ دوسروں سے بیان کرے، تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوبی ہے کہ آپ دیکھیں گے پروردگار عالم اس کو وہ مقام عطا کرے گا کہ لوگ دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے۔ تکلیف پہنچ گئی اگر آپ کو کسی سے، چھپا دیجیے، لوگوں کے سامنے ظاہر مت کیجیے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا۔ اب 10 سے بولیں گے، 10 کیا کریں گے، اس کی بھی عزت جائے گی، آپ کی بھی جائے گی۔ شکایت ہمیشہ کمزور آدمی اور ناکام آدمی کرتا ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ چوتھی چیز، پہلی چیز حاجتوں کا چھپانا، دوسری چیز صدقہ و خیرات کا چھپانا، تیسری چیز درد کا چھپانا، چوتھی چیز مصیبتوں کا چھپانا۔ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بلا آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، چھپائیے اس کو، ظاہر مت کیجیے اس کو، جتنا چھپائیے۔ میں نے عرض کیا کل جناب یوسف کا واقعہ کا ریفرنس دیا،
7 سال لگے چھوٹنے کے لیے قید میں. جب جناب جبرائیل آ کے پوچھے کہ نبی اللہ آج کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی. کیوں 7 برس پہلے یاد نہیں آیا؟ جب چھوٹ جاتے تھے اگر 7 برس پہلے یہ جملہ آپ کہتے تو اسی لیے جو چیز ہوتی ہے ہمارے پاس واسطے ہیں. پنجتن کا واسطہ ہے, 4 معصومین کا واسطہ ہے. یہ واسطوں سے کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. یقین مانیے اللہ کے بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کے دعا کی جاتی ہے تو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے. صلوات علی محمد علیہ تو صاحبان ایمان. اور آج مومنین کے لیے اور ایک دن سی وقت ہو گیا. اس واسطے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک ہی بات, سورہ زاریات کیا ہے اور عنوان یہ ہے کہ جنت کے لیے کیا کون سی خصوصیات ہیں جو صاحب ایمان میں ہونا چاہیے. تو بڑی عجیب و غریب خوبیاں, یہ 4 خوبیاں ذہن میں رہیں اور یہ 3 زیادہ آپ کے دماغ میں بوجھ نہیں ڈالوں گا ورنہ اور کافی احادیث کافی چیزیں ہیں, بہت سی زیادہ ہو جائیں گی تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تو یہ بڑی غیر معمولی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, وہ لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں, مومنین تقویٰ پرہیزگاری رکھتے ہیں, مومنین کی احانت کرتے ہیں, ان مومنین کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ایسا ہے سورہ زاریات کی آیت اور اس عنوان سے بیان کی گئی کہ تم یہ جو مومنین جنت میں تمہیں مومنین نظر آ رہے ہیں, تم جانتے ہو جب یہ دنیا میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑی چیپٹر نہیں ہے کاموں کا, ان کی کوئی ایک لسٹ نہیں ہے, 3 ہی باتیں. کانوا خلیل من اللہل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وباموالهم حق للسائل والمحروم. صلوات علی محمد علی محمد. مومنین صاحبان ایمان تمہیں جو جنت میں نظر آ رہے ہیں, جب یہ دنیا میں تھے تو یہ 3 باتوں پہ عمل کرتے تھے. پہلی چیز, راتوں کو عبادتوں کی وجہ سے کم سوتے تھے. کانو خلیل کم سے کم عبادت کے لیے, دوستوں کے لیے نہیں, عادت بنا لے کے نہیں, 2 بجے رات تک جگ رہے ہیں, دن میں 2 بجے تک سو رہے نہیں, فجر خزا ہو جا رہی, تہجد کیا ہے نہیں معلوم. آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے, صبح 4 بجے تک جاگنا, دن میں 4 بجے تک سونا, ٹپ ٹاپ ہو کے نکلنا عام طور پہ چل رہا ہے. یہ پوری تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے. ہر محلوں میں کبھی اتفاق ہوا رات کے وقت آپ جائیے بستیوں میں, پورے شہر میں جائیے, ہماری اولڈ سٹی میں جائیے, نیو سٹی میں جائیے, مشاہدہ ہے ہر نکڑ پہ آپ کو 10-20 نوجوان یاد آئیں گے اور انقریب ان کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. جتنے یہ کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں, یہ جو رات کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, دیکھیے بہت بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں, مومنین کے فائدے کی بات ہے اس کے اندر. کیا بات ہے؟ رات ساری جب گاڑی میں واپس آتے رہتے ہیں, میں واک کو نکلتا ہوں, دیکھتا ہوں پورے سوئے ہوئے, بچیاں ہیں, ایک عجیب تماشا ہے, لڑکوں کے بازو لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں بالکل ایسا اختلاط ہے جو کام کر رہی ہیں. ویسے 50,000 لاکھ 2 لاکھ کی سیلری بھی بیکار ہے. وہ سیلری یقین مانیے اور پیسے جلا دینے کی خاطر ہو کیا رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, کیا کیا لوٹ جا رہا ہے وہ نہیں معلوم. اس سے زیادہ ممبر پہ میں عرض نہیں کر سکتا. میں خود دیکھا ہوں ہمارے محلے میں جوان بچہ, 20-22 سال کا بچہ, خوب روم, انتہائی بچہ, ایسی بیماری آئی تقریباً 4-5 لاکھ روپے لگ گئے, اچھا بھی نہیں ہوا, کام چھوڑ دیا. کب اچھے بیمار پڑنے سے پہلے چھوڑ دیجئے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب مولا کا خود یاد رکھیے, جبھی جاگنا پڑا. بڑی کام کی بات بول رہا ہوں آپ کے سامنے. مولا فرماتے ہیں کہ جو رات ساری کام کے لیے جاگتا رہے, پھر عرض کرتا ہوں کام میں جگ رہے آپ, یہ آپ اوباش طریقے سے نہیں جاگ رہے انسان, کام میں مصروف ہے, بزنس میں, فیکٹری میں, آفس میں کام کر رہے, عادت بنا لیا, اوور ٹائم کر رہے ہیں آپ, 2 بجے تک کر رہے ہیں, 10 بجے تک کر رہے ہیں, نائٹ شفٹ کر رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں, جو کام کے لیے حلال کر رہے ہیں, پھر حرام کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, جو رات ساری کام کے لیے جاگتا رہے, ضروری نیند نہ لے, ویسی کمائی اس کے لیے حرام ہے. مولا کائنات کا قول بتانا میری ذمہ داری. کیوں کس لیے کہہ رہے ہیں مولا کہنا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. صلوات علی محمد علی محمد. وجعلنا النوم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دیکھو نیند کو ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا. آپ لاکھ روپے خرچ کر دیجئے, رات کی نیند کی بات 50 گھنٹے سوئیے نہیں آنے والی ہے. جو ضروری نیند ہے کسی کے لیے 5 گھنٹے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, جو جتنی دیر سوتا ہے اگر یہ سمجھ جائے, حشاش بشاش اٹھے
یہ اٹھنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کوئی تھکن نہیں ہے, از آل رائٹ فار آل دا ورک. یہ سمجھ جائیے آپ کی ضروری نہیں ہوگی بھائی میرے کو 5 گھنٹے چاہیے, آپ کو 6 گھنٹے, کسی کو بچے ہیں چھوٹے شیرخوار بچے ہیں ان کو 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی نیند چاہیے. ضعیف آدمی ہے اس کو 4-5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں آتی. مثلا کیا وہ ضروری نیند اس کے لیے ہو گئی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نیند آج کی ٹیکنالوجی یہ بتا رہی ہے جو آپ کے دماغ کے جو ذرات کام کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے, اسٹرین کی وجہ سے, اسٹریسز کی وجہ سے, دنیا بھر کے پرابلموں کی وجہ سے جو یہ کیمیکلز آپ کے لاس ہو جاتے ہیں, نیند پھر سے اس کو حیات عطا کرتی ہے. اور قرآن پہلے کہہ رہا ہے 1400 برس, وہ جعلنا النوم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. نیند کو ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ قرار دیا. رات ہم نے پردہ پوشی اور سونے کے لیے بنائی, اور دن ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے بنایا. صلوات علی محمد محمد. تو یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رات کے جاگنا ہے. جاگنے کے لیے بھی سورہ مزمل نکال کے دیکھیے, ساری رات جاگنے کا احکام نہیں ہے آپ کو. الا قلیلا یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا. کیسی آیت ہے یہ؟ قیامت کی آیت ہے. اے میرے حبیب رات کو تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی دیر, کم از کم سوتے وقت اگر آپ وضو کر لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو گئے تو خلیلا میں آ گیا. سوتے وقت تسبیح شہزادی ایک نے 2 رکعت نماز پڑھ کے وضو کے ساتھ سو گئے, یہ بستر آپ کا مصلی بن گیا. یقین مانیے اب رات ساری عبادت کا ثواب ہے. سوتے وقت کچھ قرآن 15 منٹ پڑھ لے کے سو گئے, رات کی عبادت میں شمار. کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک کوئی عبادت شب نہیں کرتا بلندی درجات ناممکن ہے. نہ دنیا میں بلندی درجات ہے نہ آخرت میں. کم از کم برائے نام تو بھی ہونا چاہیے. اللہ صبح اٹھیے, خود یہ آیت کریے, کانوا خلیل من اللہ لما یرجعون. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں تمہیں نظر آ رہے ہیں, جب یہ دنیا میں تھے تو راتوں کو عبادتوں کی وجہ سے کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور ان کی صبح فجر توبہ استغفار نماز تہجد میں بسر ہوتی تھی. وبأموالهم حق للسائل والمحروم. اور ان کا مال دولت جو تھا سائل مانگنے والے کے لیے تھا, اور محروم جو نہیں مانگنے والا ہے محروم اس کو جو چھپا کے لے جا کے دیتے ان دونوں کے لیے تھا. یہ 3 باتوں پہ عمل کرتے تو یہ جنت میں نظر آتے ہیں صاحبان ایمان. اور جنت کس کی ہے؟ ہر آدمی یہ مت سمجھئے اگر کوئی مشرک عمل کرے, کوئی کافر عمل کرے, کوئی منافق عمل کرے, کوئی مجوسی کرے, کوئی ایسا کوئی گنہگار اگر ان چیزوں پہ عمل کرے تو اس کا کوئی اثر ہونے والا ہے. نہیں, بلکہ اس کے لیے شرط ہے ایمان کی. کیونکہ جس طرح سے اگر کوئی کافر یا غیر مسلم اگر دنیا میں عمل کرتا ہے, خیرات دیتا ہے, صدقات دیتا ہے, مومنین کی مدد, لوگوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, تو اللہ اس کا صلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. لیکن مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. اور اگر حقیقت میں صاحبان ایمان, کل انشاءاللہ بہت اہم گفتگو رہے گی. آج باتیں مکمل ہو گئی کیونکہ ہم مجلس حمید بھائی کی مجلس کی وجہ سے وقت پہ ختم کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ, ورنہ اس کا بیان غیر معمولی ہے. انشاءاللہ کل مولا کائنات اور حسنین یعنی جو الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. عزیزان ایمان, آج 2 شہزادوں کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے. شہزادے عون و محمد, یہ زینب کے 2 لال ہیں. آپ جانتے ہیں یہ جناب جعفر طیار کے پوتے اور مولا کائنات کے نواسے. کیسے شہزادے ہیں؟ اور ان کے بابا کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار, جو خود اتنے بہادر ہیں کہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر یہ 4 بہادر اگر کربلا میں جمع ہو جاتے تو کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن مظلوم کربلا نے طاقتوں کو بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے. جناب مسلم کو کوفہ بھیجا, عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ دیا, محمد حنفیہ وہاں پہ مکے میں رہ گئے. اس طرح اخصیف حضرت عباس کو لے کے آئے, لیکن عباس کی تمنا دل ہی میں گھٹ کے رہ گئی. کیونکہ جب شروع سے یہ تھا کہ اپنے آقا و مولا کی اطاعت فرما برداری, خیمے فرات سے ہٹائے گئے, علمدار لشکر دیکھتا رہا. حر نے بے ادبی کی لجا میں برس میں ہاتھ ڈال دیا, عباس دیکھتے رہے. بچے 4 محرم سے 7 سے تو پانی بالکل ختم ہو گیا. 3 دن تک بچے التش کی صدائیں بلند کرتے رہے, خشک مشکیزوں پہ لوٹتے رہے, عباس دیکھتے رہے. لیکن جب جنگ کا اذن لینے آئے تو جنگ کی اجازت نہیں ملی. لیکن عزادارو شہزادی زینب جب چلی تھی تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے
پہلے مظلوم کربلا سے کہا کہ مولا آقا بیویاں ہیں، بچے ساتھ ہیں، بڑا دور کا سفر ہے، مولا مدینہ نہ چھوڑیے۔ کہا کہ عبداللہ تم نہیں جانتے میرے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو مجھے پورا کرنا ہے، اے عبداللہ مجھے کربلا جانا ہے۔ اس کے ساتھ عبداللہ نے کہا میں نے آپ کے لیے امان نامہ بھی لے لیا ہے، والی مدینہ سے، ولید سے میں نے گورنر سے آپ کے لیے امان نامہ کہا کہ مجھے اس امان نامے کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ، میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ مولا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ اونا محمد کو میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مولا یہ میری طرف سے قربانی ہے، یہ ہدیہ ہے۔ شہزادے آئے، لیکن جناب زینب جتنا علی اکبر کو چاہتی تھی کہ چاہتی یہ تھی کہ میرے بچے ہوں تو شہید ہو جائے لیکن میرا بھائی حسین بچ جائے، علی اکبر بچ جائے۔ لیکن ارباب اللہ وہ وقت بھی آیا، بچوں نے ماں کو اور بچوں کو رات میں ماں نے حیدر کرار کے اور جعفر طیار کی شجاعت کے قصے سنائے۔ بچوں نے کہا کہ ماں کل دن تو نکلے، ہم بتا دیں کہ ہم بھی جنگ کس طرح کرتے ہیں۔ لا کے اپنے مامو جان کے اطراف ان کو ہدیہ کیا، صدقہ پھرایا۔ پھرانے کے بعد کہا کہ بچوں جاؤ، ماں نے تمہیں۔ جب بچے نکلے اور میدان میں آئے تو تاریخ میں لکھا ہے اس بہادری سے انہوں نے رچ پڑھا ہے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں جو جنت میں زمردین پروں کے ساتھ جدھر چاہے ادھر پرواز کرتے ہیں، علی مرتضی حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اور اس شدت کے ساتھ انہوں نے حملے کیے کہ فوج میں ایک تہلکہ تھا، فوج کی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فوج پسپا ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہی کیا گیا کہ ان بچوں کو گھیر کے حملہ کیا گیا۔ لیکن ارباب اللہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک بھائی جب لڑتے ہوئے دوسرے بھائی کو دیکھتا تو ہمت ہو جاتی، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب بھائیوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلایا، لیکن جب گھوڑے سے گرا تو مامو جان کو آواز دی۔ ایک طرف حضرت عباس چلے، دوسری طرف مظلوم کربلا۔ شہزادے زمین پر ہیں، لیکن جیسے ہی پہنچے پہلا سوال یہ کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ ہمارے چہرے فرات کی طرف ہے یا خیموں کی طرف ہے؟ مظلوم کربلا نے کہا کہ بیٹا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تاکہ ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں ہم نہر کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ ارباب اعزاء وہ وقت بھی آیا، یہ نمنے سے لاشیں خیام میں لائے گئے، لیکن زینب موجود نہیں ہے۔ جب دیکھا تو خیمے میں سجدہ شکر بجا لا رہی ہے۔ بچوں کی شہادت کی خبر دی گئی، بچوں کے درمیان میں آ کے سجدہ شکر ادا کیا۔ ارباب اعزاء وہ منزل میں یاد دلاؤں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر تشریف لے گئی تو ایک رات کو دیکھا کہ شہزادی زینب صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ نے پوچھا کہ بی بی اس وقت یہاں صحن میں کیسے بیٹھی ہو؟ کہا کہ عبداللہ کیا کہوں، آج میرے بچے اونا محمد مجھے یاد آ گئے۔ ارے یہ وہ بی بی تھی کربلا سے کوفے سے شام، کبھی اونا محمد کو یاد نہیں کیا۔ شام میں یہاں تک کہا گیا کہ ان دو بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، لیکن کہا کہ عبداللہ مجھے اونا محمد یاد آ گئے۔ جب میں نے بچوں کے حجرے کو دیکھا، ان کے بستروں کو، اور جب خالی بستر نظر آئے تو میرے اونا محمد کربلا میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم الانقلاب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم